टारगेट करके इंशाल्लाह ताला मेहनत करके जी। और अगली दफ़ा फिर 2008 में मैं बहुत बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीता ये माछीवाल के, और मैंने तौर पर 42 स्कूल जो अपग्रेड कराया उसमें मैंने 36 स्कूल जो हैं सिर्फ बच्चियों के कराए, क्योंकि महंगाई का इशू है। तो लोग समझते हैं कि भाई पहले 4 साढ़े 4 साल उनकी हुकूमत रही है तो उन्होंने कौन से यहाँ जन्नत का बाग लगा दिया और दूध की सबीलें चला दी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना मोहम्मद नौरोज़ और आप देख रहे हैं नया सच न्यूज़ HD। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है और साबका MPA रह चुके हैं, जनाब मलक नौशेर अहमद लंगड़ियाल साहब, जो कि अवामी मकबूलियत की वजह से बड़े अच्छे तरह से जाने और पहचाने जाते हैं। और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और एक इनसे तारुफ़ लेंगे। तारुफ़ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इंट्रोडक्शन करवाने के लिए हम इनका तारुफ़ भी पूछेंगे, इनके मज़ीद सियासी बैकग्राउंड को और आने वाले इलेक्शंस में इनके लाया अमल को पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राना साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपकी पूरी मीडिया टीम का कि आपने मुझे इस काबिल समझा और स्पेशली आपने मुझे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया। आप सबका मैं मशकूर हूँ। दूसरा, आपने कहा कि मैं मुख्तसरन अपना तारफ़ करवाता चलूँ, तो मैंने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ स्टूडेंट पॉलिटिक्स से किया। मैं बेसिकली एक पढ़ने वाला स्टूडेंट था, स्कूल में पोजीशन ली, कॉलेज में मैंने FA में कॉलेज टॉप किया। 1979 में मैंने मैट्रिक में पोजीशन ली। 1981 में मैं कॉलेज में FA का स्टूडेंट था, मैंने कॉलेज टॉप किया। उसके बाद बेसिकली मैं स्कूल में कॉलेज में एक अच्छा बेस्ट डिबेटर था। तो जब प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन हुए तो मुझे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि मेरे जो बुज़ुर्ग थे, मेरे दादाजी साईं नूर मोहम्मद लंगड़ियाल, वो बहुत ही दरवेश और अल्लाह के नेक बंदे थे। उनका हमारे गांव में मज़ार है। तो वो गांव में ज़िम्मेदार थे सबसे बड़े, लेकिन अल्लाह ताला का करम था कि वो यंग एज से ही अल्लाह और उसकी राह में ही उन्होंने पूरी ज़िंदगी इबादत में गुजारी। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि लोग आज भी उनको दूसरा बहुत ही कदर की निगाह से, मजहबी हवाले से कदर की निगाह से देखते हैं। तो मेरा बैकग्राउंड इस हवाले से था कि अपने दादाजी की गोद में पले पड़े और उनको मजहबी हालत में देखा तो एक मोहब्बत और इश्क, जो इश्क मुस्तफ़ा था, वो दिल के अंदर था। तो जब मैं 4th ईयर में, मुझे अंजुमन तुलबा इस्लाम ATI जो स्टूडेंट एक तलबा तंजीम है, उसने अप्रोच किया कि आप हमारी तरफ से अच्छे डिबेटर हैं तो आप हमारी तरफ से कॉलेज के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े। तो जो बूरे वाला डिग्री कॉलेज है, ये बहुत बड़ा डिग्री कॉलेज है, अब तो वो यूनिवर्सिटी का दर्जा भी हासिल कर चुका है। ये उस वक्त व्याड़ी, चीचा वतनी, आरवाला, पाकपतन, मेलसी, ये कई मियाँ चन्नू, कई डिग्री कॉलेज नहीं था, ये बूरे वाला ही डिग्री कॉलेज, वहाँ इंटर कॉलेज थे। तो मैंने स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और मुझे इन सारे शहरों में कैंपेन के लिए जाना पड़ता था। तो मैं अल्लाह के शुक्र से स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट बना। और यहाँ से फिर मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनने के बाद मैं यूनिवर्सिटी में गया। वहाँ भी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने स्टूडेंट, वो दौर एक मार्शल लॉ का दौर था, बहुत ही सख्त दौर था, जब आज़ादी इस तरह की भी नहीं थी कि इंसान कोई ऐसी बात भी कर सके। लेकिन उस दौर में भी हमने रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए मैंने काम किया और उस वक्त से एक माइंड बना हुआ है कि डेमोक्रेसी के लिए हमने अपने आप को डालना है। तो यूनिवर्सिटी से मैं फ़ारिग होकर आया ही हूँ, तो मैं आते ही ला करके वापस आया। वहाँ भी मैंने यूनिवर्सिटी में भी मैं बेस्ट डिबेटर भी बना और मैं दोनों साल में सिल्वर मेडल लिया मैंने। वहाँ से आकर या मैंने यहाँ आकर मैंने वकालत शुरू की और सिर्फ 2 साल मेरा पीरियड था। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जनरल सेक्रेटरी बार का बना। मेरे उस वक्त के वकला के जो बुज़ुर्ग थे, उनकी मेहरबानी थी, और मेरे नौजवान दोस्त थे जो उस वक्त, उन सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि अल्लाह के शुक्र से मैं पहला, मेरा ख्याल है उस वक्त जनरल सेक्रेटरी बिला मुकाबला ही बन गया। हालांकि सिर्फ 2 साल मेरा टेन्योर था। उसके बाद मैं बार का प्रेसिडेंट बार बना। फिर मैं जब जनरल सेक्रेटरी था उसी वक्त मैं ज़िला कौंसल का मेंबर बन गया और अपोजिशन लीडर था वहाँ मैं ज़िला कौंसल में, वहाँ मैंने अपना रोल अदा किया। फिर मैं प्रेसिडेंट बार बना। जब प्रेसिडेंट बार बना तो मुझे पाकिस्तान पीपल पार्टी ने टिकट दी MPA की, और मैंने उस वक्त 1997 में पूरे पंजाब में जो 1-2 आदमी थे जिन्होंने ज़्यादा वोट लिए थे, मैंने इतने वोट लिए और बहुत नैरो मार्जिन से मैं हारा। हालांकि 97 में PP का कोई आदमी जीता ही नहीं था। उसके बाद फिर ये हल्का चेंज हुआ तो मैं माछीवाल वाले हल्के में 2002 में रात
بات کو میں بعد میں پنجاب بار کونسل کا ممبر بنا، جو بورے والا کے لیے ایک اعزاز ہے کہ آج تک بورے والا سے نہ پہلے کوئی بنا ہے نہ اس کے بعد بنا، تو میں بورے والا سے تحصیل لیول سے پنجاب بار کونسل کا ممبر بنا، جو پورے ملتان ڈویژن کا الیکشن تھا۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ میں پہلا ایک تحصیل لیول کا ایک ممبر تھا جو وہاں جا کر چیئرمین ایگزیکٹو بنا پنجاب بار کونسل کا، اور میں نے یہاں کے پہلے ہم وہاں کارڈ بنانے کے لیے ترستے تھے، لیکن آج وہاں سبھی جو اہم پوسٹس ہیں وہاں ہمارے یہاں کے جو وکلاء تھے، یہاں کے میں جو غریب بچے تھے جن کی جاب وہاں جاب کروائی، آج وہاں وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے ضلع کے لوگوں کو اس لحاظ سے فائدہ ہو رہا ہے کہ وہاں جاتے ہیں تو ان کے اپنے علاقے کے لوگ مل جاتے ہیں۔ تو چیئرمین ایگزیکٹو بندے بار کونسل بننے کے بعد میں 2 سال چیئرمین اینٹی کرپشن رہا، اور میں نے کم از کم پہلی دفعہ میرے دور سے ہی شروع ہوا کہ میں نے بوگس ڈگریز والے جو وکلاء ہیں، میں نے 1200 وکلاء کے لسانس سسپینڈ کیے، اور اس کے بعد میں ہیومن رائٹس کا بھی چیئرمین رہا، فری لیگل ایڈ کمیٹی کا رہا۔ میں فری لیگل میں پورے پنجاب میں نے فری لیگل ایڈ کمیٹیز بنائیں کہ جو اس حوالے سے غریب لوگ ہیں ان کے کام آئیں اور ان کو فری لیگل ایڈ دیں۔ دیکھیں کوشش میں نے کی ہے، کیونکہ میری بیس ایک گراس روٹس لیول سے تھی، میں نے اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی، وکلا کی پولیٹکس کی، پھر میں نے لوکل گورنمنٹ کی یا ضلع کونسل کا ممبر رہا، تو میں نے ایک اس لحاظ سے گراس روٹ لیول سے میں نے ایک ادنا کارکن ہونے کے ناطے کام کیا اور کوشش کی۔ ویسے تو پولیٹکس آج کے دور میں میرا خیال ہے کہ موجودہ سسٹم میں اتنا ہے کہ اس کو زیادہ کرٹیسائز کیا گیا ہے کہ وہ ایک جو پولیٹکس میں حصہ لینے والا انسان ہے اس کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید دنیا کا یہ برا انسان ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہم نے کوشش میں پھر اس کے بعد یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ 2002 میں میں الیکشن جیت کر رات کو جشن منا کر سویا، صبح اٹھا تو مجھے صرف 35 ووٹوں سے ہرا دیا گیا۔ تو میں نے سٹرگل کی، باولپور ہمارا ٹریبیونل تھا، وہاں میری تمام باتوں کو ایکسیپٹ کیا گیا کہ مجھے کس طرح ہرایا گیا ہے، میرے یہ فگر چینج کیے گئے ہیں یہ وہ، لیکن جس طرح کے حالات تھے اوپر اس قسم کے حالات تھے کہ کوئی جوڈیشری میں کوئی کسی جگہ پر آزاد ڈیسیژن کرنے والا سسٹم ہی نہیں تھا۔ تو میں نے وہیں اپنے لفافہ جو تھا جو کیس کا اس کو آگ لگائی، اور میں نے کہا میں اگلا الیکشن ٹارگٹ کر کے انشاءاللہ تعالی محنت کر کے اور اگلی دفعہ پھر 2008 میں بہت بڑے مارجن سے الیکشن جیتا یہ ماچھی بال کا، اور میں نے کوشش کی، یہ سبھی لوگ گواہ ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ میں دن رات کام کروں۔ میں نے 42 سکول اپ گریڈ کرائے، آج بھی میرے پاس لسٹ ہے، اگر کوئی نام آنے تو وہ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے غریب لوگوں کو خاص طور پر 42 سکول جو اپ گریڈ کرائے، اس میں نے 36 سکول جو ہیں صرف بچیوں کے کرائے، کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ یہ بچیوں کے لئے بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ جب وہ بچی میٹرک لیول پر جاتی تو ماں باپ بھائی کوئی نہ کوئی پریشان ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑنے جائیں لینے جائیں، تو چلو اپنے ہی گاؤں میں وہ ایک سکول ہوگا میٹرک تک بچی کے لیے، تو وہ اچھی ایجوکیشن۔ اور میں اس وقت کے سی ایم میاں شہباز شریف کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ 2-3 آر ایم پیز کو ملتے تھے۔ میں نے کہا میں نے کوئی تبادلہ نہیں کرانا، مجھے کوئی تحصیلدار نہیں چاہیے، ایسی نہیں چاہیے ڈی ایس، مجھے صرف یہ ایجوکیشن جو خواتین کے حوالے سے اس میں میری مدد کر۔ میں جب بھی گیا انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، کیونکہ میں ان کی ٹیم کا حصہ تھا، میں پارلیمنٹ سیکرٹری تھا وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کا، تو مجھے کیونکہ ادھر منسٹر نہیں تھا، مجھے پورا پروٹوکول منسٹر کے حوالے سے دیا گیا وہاں اپنے شعبے میں، اور مجھے میاں شہباز شریف صاحب نے بہت آنر دی اور میری عزت کی۔ انہوں نے میری ہر بات اس حوالے سے کہ بھائی آپ پازیٹیو سوچتے ہیں، چلو ذاتی کام لے کر نہیں آتے، دوسروں کے لیے آتے ہیں، تو میں جو آپ تیاری کر کے آتے ہیں میں آپ کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ پھر میں نے ہیلتھ کے شعبے میں بہت کام کیا۔ یہ میں نے ہاسپٹل اپ گریڈ میاں پکھی کا ہاسپٹل اپ گریڈ کرایا، میں نے 148 کا ہاسپٹل جہاں آج وہ، کیونکہ میں نے ایک مائنڈ رکھا ہوا تھا کہ جو میرے حلقے میں اینڈ والے گاؤں ہیں نا وہاں میں بناؤں، تاکہ ادھر کے لوگ شہر تک آنا ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آج میاں پکھی بھی اینڈ کا میرا اینڈ تھا حلقے کا، اسی طرح یہ 148 بھی اینڈ، آج وہاں بہت دور دور سے لوگ آ کر اپنا علاج کرواتے جو شہروں میں جاتے تھے۔
اسی طرح میں نے کافی ان ہر سیکٹر میں نے کوشش کی. خاص طور پر میرے حلقے میں اس وقت ایک مین اڈا تھا یہ ماچھی وال, دوسرے بھی سمجھو مین, لیکن مین بڑا اڈا یہ تھا. ادھر میں نے سب سے پہلے میں بچیوں کے اسکول میں گیا تو وہاں اتنے برے حالات میں پورے اڈے کے مین لوگ, میں نے بلا تفریق کام کیا. جس نے مجھے ووٹ دیے تھے نہیں دیے تھے, میں سبھی کو آن بورڈ کیا. سبھی کو لے کر میں پورے ضلع کی ڈی سی او کو بلایا, ڈی او ایجوکیشن, ڈی او ایل, سبھی لوگوں کو اپنے ماچھی وال بلایا. ان کو اپنے اسکول کے وزٹ کرائے, میں نے اپنے ہاسپٹل کے وزٹ کرائے. جو بچیوں کے اسکول کا یہ حال تھا کہ ہم جب اندر گئے تو وہاں گندا نالے کا جو ہوتا ہے پانی, وہ سارے اسکول میں پھر رہا تھا, اور بچیوں کے لیے کوئی واش روم نہیں تھا. اور ایک بلڈنگ بالکل اوپر سے گر رہی تھی, اوپر سے چھت نیچے لپک گئی تھی. تو میں حیران وہاں کی ہیڈ مسٹریس کو کہ کس ماحول میں آپ یہ بچیوں, کیونکہ بچیوں کا اسکول تھا, میں کبھی اندر نہیں گیا تھا پہلے. تو ڈی سی صاحب نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, چوری اشرف صاحب ڈی سی صاحب تھے, یہ کیا ماحول ہے, اس ماحول میں بچیاں کیسے پڑھیں گی. فوری ہم نے 2 کروڑ کی گرانٹ منظور کرائی, 4 دیواری اندر ایک نیا واش روم کا بلاک بنایا, وہ جو گر رہی تھی عمارت اس کا بلاک بنایا. اور اسکول ماشاءاللہ 1500 بچیاں وہاں زیر تعلیم تھی جنہوں نے سکھ کا سانس لیا. پھر میں بچوں کے اسکول میں ساری انتظامیہ کو لے کر گیا. وہاں یہ پوزیشن بنی ہوئی تھی کہ ارد گرد 4 دیواری نہیں تھی, بس چھوٹی سی بلڈنگ تھی اور ہائی اسکول تھا. وہاں یہ پوزیشن ہے کہ ہیڈ ماسٹر صاحب یا پرنسپل بہت اچھا کام کر, انہوں نے گلاب کے پھول, ساری گرینری, وہ بھینسیں آتی تھی کھا پی کر چلی جاتی. ہم نے فوری 4 دیواری وہاں سارا میں نے سیٹ اپ, ان کو مزید کمرے, اور اللہ کا شکر ہے آج وہ بہت ہی اچھا اسکول ہمارا ماچھی وال کا. اسی طرح ڈگری کالج, میں وہ کریڈٹ اس حوالے سے نہیں لینا چاہتا, مجھ سے پہلے ایم پی اے نے وہ بلڈنگ بنائی تھی, لیکن 1 کروڑ کا کام مزید رہتا تھا, جس کی وجہ سے وہ کھنڈر بن چکی تھی, نہ کلاسز شروع ہو سکی, نہ مزید کام وہاں ہو رہا تھا. میں نے وہ فنڈز ریلیز کروائے, وہ سارا جو پینڈنگ تھا کام وہ سارا کروایا. اس کے بعد میں 3 ماہ اس کے پیچھے پڑا رہا, ڈائریکٹر کالجز کے, سیکٹری کے. میں نے وہاں کلاسز شروع کروائیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں بچیاں اپنے ڈگری کالج میں انہوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی. میں نے کبھی یہ بھی نہیں دیکھا, 4W ہے وہاں سے مجھے اگر ووٹ تھوڑے بھی ملتے ہیں, لیکن میں وہاں گیا تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ 400 بچہ ڈیلی رکشوں پر آتا ہے ماچھی وال پڑھنے. اتنا بڑا گاؤں ہے وہ, ہمارے علاقے کا بڑا گاؤں ہے. 400 بچہ وہاں سے ماچھی وال پڑھنے کے لیے آتا ہے, بچیاں اور بچے. میں نے اسی ٹائم کسی اور جگہ پر اسکول دیے ہوئے تھے, میں نے فوری اپ گریڈ کرایا, اور 3 مہینے میں ریکارڈ ٹائم میں وہ اسکول اپ گریڈ ہوئے, اور وہاں کلاسیں شروع ہوئیں, اور اتنے گھروں کو فائدہ ہوا. میں نے یہ نہیں سوچا کہ یہاں سے ووٹ تھوڑے ملتے ہیں, یا جہاں میں نے پریشان دیکھا کسی کو وہیں میں ان کے کام آنے کی کوشش کی. میں کھڑے ہو کر سارا دن ماچھی وال میں اڈے پر, ہم یہ سیوریج کا ہر وقت سسٹم خراب رہتا تھا, وہاں سے مشینیں منگوانی, کھڑے ہو کر یہاں ہم صفائیاں کروا رہے ہیں. میں اس طرح میں نے اپنا ٹنور جو ہے نا, اس کے ٹنور میں اپنا ورکنگ کی, لوگوں کو ساتھ ملا کر. یہ نہیں ہے کہ نمبر بنانے کے لیے, نہ ہی کسی سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ کل کو آپ یہاں سوئی گیس کا منصوبہ اپنے ایم این اے کے ساتھ مل کر ہم نے یہاں سوئی گیس کا منصوبہ دیا, اور وہاں ہم پر پرچہ ہو گیا کیونکہ وہ ریلوے لائن کراس نہیں ہونے دیتے تھے. ہم نے کہا کہ ہم نے کرنی, یہ لوگوں کا کیا قصور ہے, سبھی لوگوں کو ملنا چاہیے. میرا خیال ہے اس وقت جو ڈیمانڈ نوٹس نکلے یا جو میٹر لگے آج تک, اس کے بعد تو پابندیاں ہی زیادہ رہی ہیں. پھر میں آج کل کے حوالے سے میں کہوں کہ میں کسی پارٹی کو بلیم نہیں دینا چاہتا. میں نے نہ کوئی پارٹی چھوڑی ہے, نہ میں کسی کے, میں پچھلا الیکشن میں نے آزاد لڑا ہے, آزاد حیثیت سے میں نے الیکشن لڑا ہے. تو پیر ساجد شاہ صاحب اور ان سے ہماری عقیدت مندی پرانی ہے, احترام کا رشتہ. بڑے شاہ صاحب سے بھی, پیر ساجد شاہ صاحب سے ہمیشہ ہمارا رہا ہے کہ, کیونکہ میں جو پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے دادا جی اللہ کے نیک بندے تھے, ان کے ساتھ جو مزار ہے وہ شاہ جی ان کے بزرگ تھے, ان کے والد صاحب کے چچا زاد بھائی تھے, ان کا مزار ہے میرے دادا جی کے ساتھ. اس حوالے سے ہماری ایک عقیدت والا ان کے ساتھ ہمیشہ ہی رشتہ رہا ہے. تو میں نے
पहले आज़ाद जब मैं एमपीए था तो मुझे कई दफ़ा मीटिंग्स हुई कि आप इलेक्शन इस तरफ से लड़े। मैंने कहा जी हमने ओथ दिया हुआ है पार्टी को, जब तक टिनोर है हम इस मौजू पर किसी से बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैं एमपीए बना था तो पूरे ज़िले में मैंने बहुत मैक्सिमम वोट लिए थे। मेरे साथ जो दूसरे कैंडिडेट थे उनके मुझसे बहुत ही कम वोट थे, और इस लिहाज से रिपोर्ट्स होती हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे वो कंसीडर लोग कर रहे थे। लेकिन मैं अपने टिनोर में किसी से बात मीटिंग्स हुई, लेकिन मैंने यही जवाब दिया कि भाई मैं एक पार्टी ने ओथ लिया हुआ है, मैं सोच भी नहीं सकता। कई लोगों ने ओथ देकर भी भाग गए थे, लेकिन इस वजह से मेरी कदर उनके दिल में बढ़ी कि यार तुम वाहिद आदमी हो जिसको चांस भी मिल रहा है, आपको पता आप ये करें तो 1 मिनट से पहले एमपीए बन सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप ये जवाब दे रहे हैं, तो हमें आप खुशी है इस हवाले से। तो मैंने कहा मैं पहले, क्योंकि पंजाब असम्बली में सबसे ज़्यादा नारे लगाने वाला मैं होता था, ये जो पार्टी छोड़ते थे ये लोग। मैं उसके बाद आज़ाद इलेक्शन लड़ा। जब मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा उसके बाद मैं फ्री था, मैं किसी पार्टी का मैंडेट लेकर किसी पार्टी में नहीं गया, अपने आज़ाद इलेक्शन लड़ा। दोस्तों ने बहुत मेहरबानी की, मैं बड़ी क्लोज़ फाइट की, बहुत अच्छा इलेक्शन दोस्तों ने मेहरबानी करके लड़ाया। उसके बाद पी साजिद शाह साहब के साथ मेरी अकीदतमंदी थी, पी साजिद शाह साहब ने स्पेशली मेहरबानी की, और ऊपर से मेरी क़यादत इसी तरह चौधरी फ़कीर साहब हैं उनके साथ जो एमएनए हैं। फिर उसके बाद जो सीनियर क़यादत की मैं बात कर रहा हूँ, बीबी तमीना दलताना थी, इन सब लोगों ने मेरे साथ बहुत तावन किया। फिर हमारे वकला का जो ग्रुप है मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से बड़ी मेहरबानी से सारी मुस्लिम लीग नून की क़यादत से, और मैं ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं मैं बाज़ाब्ता मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की, और अल्लाह का शुक्र है उसके बाद जो भी कोई इवेंट आया है, कोई स्पेशल डे है, इवेंट है, मैंने पार्टी की खातर हर जगह पर अगली सफ़ों में खड़ा हुआ हूँ। और अब भी मैं इंशाल्लाह ताला पी साजिद शाह साहब को भी अप्रिशिएट करूँगा कि जो मेरे एमएनए हैं वो इतने मेहनती, और एक दिन इस्लामाबाद जाते हैं मीटिंग करते हैं, उसी दिन रात को वापस आ जाते हैं, नेक्स्ट डे इधर आकर अपने हलके को पूरा टाइम देकर फिर सफ़र समझो उनके नज़दीक कोई मानी नहीं रखता जितना वो अपने हलके को टाइम देते हैं। और ख्वाहिशात होती हैं लोगों की, वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, मैं हलके के लोगों की खिदमत करना चाहता, और मैं भी उसकी अब टीम का हिस्सा हूँ। हमारे जितने लोग हैं हम सब उनसे बिला तफरीक पॉलिटिक्स के हमने उन्हें यही कहा हुआ है कि हम आप भाई समझे बच्चे के, हम आपकी टीम का हिस्सा हैं, आप हमसे जितना काम लेना चाहें, जो हमारी ड्यूटीज़ लगाएंगे, इंशाल्लाह ताला हम आपके जो तवक्कुआत हैं उससे बढ़कर काम करेंगे। तो हमने पूरी कोशिश की है कि अपनी इस पॉलिटिक्स को कभी किसी पर तनकीद नहीं की। कोई नाराज़ भी होता है, कोई अपोजिशन का भी है, कोई नहीं भी पार्टी का या हमें नहीं भी सपोर्ट करता, तो उसको भी रिस्पेक्ट दी है, क्योंकि आदमी रिस्पेक्ट किसी को देगा तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा, अगर आप गाली देंगे तो वो 10 गालियाँ देगा। तो पॉलिटिक्स में अच्छे बुरे लोग सभी लोग होते हैं, हम कोशिश करते हैं, कोई फरिश्ता नहीं, हमसे भी खताएँ होती हैं, लोग हमें भी बुरा भला कहते हैं, लेकिन टॉलरेंस, इंसान के अंदर जो टॉलरेंस है ना वो होनी चाहिए। चलो कभी कोई बुरा कहता है तो आप अपने किरदार से, अपने अदात व अतवार से आप उसको इस तरह अपने आप को डालें कि वो कल को मजबूर हो जाए आपको अच्छा कहने पर। तो राना साहब अल्लाह का शुक्र है कि पॉलिटिक्स इस वक्त कोई हम बहुत बड़े कोई इतने लैंड लॉर्ड नहीं है, ये सारे हम वर्कर क्लास के लोग हैं, यहाँ से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर आज तक यहाँ पहुँचेंगे। चलो एमपीए बन गए, पार्लिमानी सेक्रेटरी बन गए, अल्लाह ताला ने वकला का भी मेन ओहदा दे दिया, बलदियाती अदारे का भी दे दिया, बार में भी सदर सेक्रेटरी है। तो मैं अपने अल्लाह और उसके रसूल का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कि हम जैसे लोग जो उस जिस तरह आजकल दौलत की इन्वॉल्वमेंट या जिस तरह लोग अपने आप को पेश कर रहे हैं वो उस लेवल के हम लोग नहीं, लेकिन पब्लिक के लोग फिर भी हमें अपने दिलों में रखा हुआ है। और अल्लाह ताला का अगर करम होगा तो दिन रात जिस तरह मैं आज एक दिन इलेक्शन हारा हूँ तो नेक्स्ट डे ही मैं फील्ड में हूँ और सारा दिन लोगों में हूँ। मैं एक दिन भी मैंने नागा नहीं डाला और मैं दिन रात कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पब्लिक के साथ रहूँ। तो यही बात होती है कि हारना जीतना ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ने ये आपके लिए करना है। आपका काम है सिर्फ स्ट्रगल करना, कोशिश करना। और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी क़यादत मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जो अब कन्वेंशन भी हमारा होने जा रहा है मुल्तान, और मैं अपने एमएनए जनाब पीर साजिद शाह साहब
کو بھی ان کا اسپیشلی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میرے ساتھ مجھ پر اتنا ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کوئی کام بھی ہوتا ہے تو وہ نے بہت ہی مختصر انداز میں اور بہت ہی جامع قسم کا تعارف کروایا. اور ناظرین آپ نے بھی دیکھا کہ اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر اب تک جو ہے وہ محنت کا ایک عظیم شاہکار رہے ہیں ملک صاحب. تو کالج لائف میں، بار میں اور سیاست میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے کبھی بھی پروٹوکول لیے بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی ظاہری بناوٹ کے، کسی لالچ کے، اور بغیر تفریق کے کہ وہ فلاں شخص کس پارٹی کا ہے، انہوں نے ہمیشہ کام کیا، عوام کی خدمت کی ہے، اور ڈور ٹو ڈور، گلی گلی، نگر نگر، گاؤں گاؤں جا کے لوگوں کو اوبلائج کیا. تو سر ہم یہ مزید پوچھنا چاہتے ہیں کہ آنے والی جو ورکر کنونشن ہے اس کے بارے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اور نون لیگ کا جو ہے وہ لایا عمل آنے والے الیکشن کے لیے کیسا ہے، اور مزید آنے والے الیکشن کے لیے آپ کی سرگرمیاں کیسی ہیں، ہمیں تھوڑا سا یہ وضاحت کے ساتھ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ورکر کنونشن کے حوالے سے بتا دوں کہ مریم نواز صاحبہ اب پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں ہر ضلع میں، ہر جگہ پر، ہر ڈویژن ہیڈ کوارٹر پر جا کر ورکر سے ملوں اور ان کو جو بھی ملکی حالات ہیں ان کے بارے میں بتاؤں اور کس طرح ہم نے نیکسٹ لایا عمل تیار کرنا ہے. اور یا سمجھو الیکشن کے لیے ہم ہر وقت تیار رہیں کہ اگر الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہماری تیاری نہ ہو، پراپر طریقے سے ورکر جو ہے وہ چارجڈ ہوں. تو دوسری بات ہے رانا صاحب، جو ملکی سطح پر میں آپ کو کہہ دوں، میں ایک حقیقت پسند آدمی ہوں. آپ کوئی بات بھی ایسی کریں گے جو لوگ سمجھیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس بات میں کوئی اثر نہیں ہوگا. موجودہ ملکی حالات جو ہیں اکانومی کے حوالے سے، یہاں یہ پوزیشن تھی کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یہ اقتدار سنبھالا، اس وقت یہ حالات بن گئے تھے کہ سری لنکا ٹائپ ہمارے حالات بن گئے تھے. جو اگر ود ان ویک یہ نہ سارا رجیم چینج ہوتی تو میں دعوے سے کہتا تھا کہ یہ سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا ہمارا ملک. وقتی طور پر یہ مہنگائی ہوئی ہے، سارا سسٹم ہوا ہے، لیکن جب یہ مشکل فیصلے ہمیں کچھ دیر کے لیے برداشت کرنے پڑیں گے اپنے ملک کی مفاد کی خاطر. یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ایسے حالات تھے تو انہوں نے کیوں سنبھال لیا ملک، نہ سنبھالتے، سب کچھ اس پر پڑا ہوا تھا. لیکن جب یہ ملک کے حالات، ہم سمجھو ایک اسلامی ملک ہے اور پوری دنیا میں ایک ایسا اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے، تو جب یہ پورے اسلام کی نظریں پاکستان پر ہوتی ہیں، جب ہم ہی ڈیفالٹ کر جاتے تو ہمارا پوری دنیا میں جو امیج مسلمانوں کا بنا ہوا تھا وہ اس کی کیا حیثیت رہ جاتی. تو یہ وقتی طور پر نقصان اٹھایا، سمجھو سیاست نے ریاست بچائی، یہ سارا سسٹم ہوا. لوگ جو ہیں، میں جانتا ہوں کہ کوئی آدمی دوسری جماعت کی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے تھے، لوگ آزاد لڑ رہے تھے، ہمارے پاس ایک یونین میں 4 پینل تھے کہ ہم کس کو سلیکٹ کریں، کیسے ان کو ٹکٹ دیں، اتنا رش ہماری طرف تھا. تو وقتی طور پر ہمیں بھی پتا ہے کہ اس کا نقصان ہوا تھا یہ اقتدار لینا، کیونکہ ایسے حالات میں جب ملک تباہی کی طرف انہوں نے تباہی کے دانے پر کھڑا کر دیا. لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ یہ ملک قائم رہے گا تو پولیٹکس بھی ہوگی، یہ ملک قائم رہے گا تو ہم سب لوگ جو ہیں اس قابل ہوں گے کہ لوگوں کی خدمت کر سکیں. تو یہ وقتی طور پر ایک سسٹم کو بچانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ خاص طور پر انہوں نے بھی سمجھا کہ یہ آدمی تباہی کی طرف لے جا رہا ہے ملک کو، تو یہ کل کو تباہ ہوگا تو ہم اس کا حصہ نہ بنے. انہوں نے بھی اس سے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ یہ آدمی سوائے ایک دوسرے کے انتقامی کارروائیوں کے اس کے پاس اور کوئی اکانومی کو حل کرنے کا حل نہیں ہے، صرف باتیں کرتا ہے، پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کرتا. تو اس لیے انہوں نے پی ڈی ایم جو ہے وہ انہوں نے آئینی طریقے سے، یہ ہے کہ ہم نے کوئی مارشل لا نہیں لگا، کوئی اس کو غیر آئینی طریقے سے ہٹا نہیں دیا، کوئی ایمرجنسی نہیں لگ گئی. عدم اعتماد آئین کی ایک شق ہے، آئین کا حصہ ہے. عدم اعتماد ہوا اور اس کے اپنے لوگ اس کو چھوڑ گئے، 30-35 ایم این اے چھوڑ گئے، 30-35 ایم پیز چھوڑ گئے، اور اس کے باوجود آئینی طریقے سے اس کو ہٹایا گیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں مہنگائی ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ ملک کو تو ہم نے بچا لیا ہے. اب اگلے جو 15-20 دن ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ پاکستان میں کو ایک نیا پاکستان دیکھیں گے اور یہاں تبدیلیاں ہوں گی، جو محنت کی ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. جی ٹھیک ہے. جیسا کہ مہنگائی ہوئی ہے، عام عوام اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہی، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کا اگلے الیکشن میں کیا رزلٹ ہوگا، کیا وہ جیت پائے گی، اور کیا نون لیگ کی طرف سے اگر آپ ایم پی اے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی اپنی سرگرمیاں اور جیتنے کے امکانات کیسے ہیں؟
نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ پیر ساجد شاہ صاحب، میں اسی طرح ادھر میاں عرفان دلتانہ ہے ہمارے پینل کا، ہم بہت محنت کر رہے ہیں، بڑی اسٹرگل کر رہے ہیں. اور جہاں تک مہنگائی کا ایشو ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی پہلے 4 ساڑھے 4 سال ان کی حکومت رہی ہے تو انہوں نے کون سے یہاں جنت کا باغ لگا دیا اور دودھ کی سبیلیں چلا دی تھیں یا دودھ کی نہریں چلا دی تھی. یہ مہنگائی انہی کی دی ہوئی ہے، ہم تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دن بہتری کی طرف ہوں گے. سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہم تو اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں عوام کے ساتھ، اور عوام بھی ہمیں پسند کرتی ہے، ان کی مہربانی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا پینل ہے یہ الیکشن جیتے گا، اور بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ضلع میں مسلم لیگ نون جو ہے یہ، کیونکہ یہ جو ہماری سیٹ ہے یہ تو اس دور میں بھی کبھی مسلم لیگ ادھر سے نہیں آ رہی تھی، جب کہتے تھے کہ کھمبے کو ٹکٹ دے دیں تو وہ بھی جیتے، اس وقت بھی یہ مسلم لیگ نے سیٹ جیتی تھی. انشاءاللہ تعالی ہمارا پینل جو ہے وہ جیتے گا. ہم محنت کر رہے ہیں، یہ آگے عوام جو ہے ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہماری محنت، ہمارا رابطہ، ہمارا ان سے ایک تعلق، اٹیچمنٹ. آج کل ہم اللہ کا شکر ہے کہ یہ الیکٹریسٹی کے حوالے سے بہت محنت کر رہے ہیں. جہاں بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ ہمارے حلقے میں اب تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ملے کہ کسی کا ٹرانسفارمر اپ گریڈ کروانا ہے یہ نہیں کروانا. اتنے شاہ صاحب نے محنت کر کے ہم نے محنت کی ہے اور اتنے لوگوں کے اپ گریڈ کروا دیے کہ جب آپ گرمی کے دن آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ مسائل کافی حد تک کم ہو جائے. اسی طرح ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی شاہ صاحب آپ بہت ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں. تو کوشش تو ہماری ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم پبلک میں رہیں اور اللہ تعالی اچھا رزلٹ دے. جی بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. اور آپ نے جیسا دیکھا کہ انٹرویو کے دوران بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر اب تک کے سیاسی سرگرمیوں تک کے معاملات کو دکھایا. اور جیسا کہ عوام جانتی ہے کہ یہ ایک ورکر انسان ہیں اور انہوں نے بلا تفریق غریب اور امیر کے اور کس پارٹی کا بندہ ہے سبھی کے کام کروائے ہیں، اور تمام ترقیاتی اور سارے معاملات کو انہوں نے بڑے اچھے انداز کے اندر لوگوں تک اوبلائج کرنے کے لیے تمام سہولیات پہنچائی ہیں. اور آنے والے الیکشن کے لیے بھی وہ پرعزم دکھائی دیتے ہیں. اور مزید اس پینل سے آپ اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے نیا سچ.